نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ڈیز پر تشریف فرما انڈین پرواسی فورم کے پریزیڈنٹ جناب یوسف صاحب اور دیگر معزز مہمانان کرام، حاضرین اعظام، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام میرے لیے ایک تاریخی پروگرام ہے اور یہاں آ کر مجھے جو اپنائیت اور خوشی ملی ہے میں وہ سوچ نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اپنے علاقے میں ہیں۔ خاص طور سے کوشچن آنسر کا پروگرام میں جو ہمارے خواتین نے جواب دیا ہے، اس سے احساس ہوا ہے کہ ہم لوگ باہر صرف کام کے لیے نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام کے لیے بھی ہیں، اور اس کو ہم نے فراموش نہیں کیا ہے۔ مت گھبرا اے پیاسا دریا، سورج آنے والا ہے۔ مت گھبرا اے پیاسا دریا، سورج آنے والا ہے۔ برف پہاڑوں سے پگھلا تو جل ہی جل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پیغام رسول کا یہ پروگرام عام طور پر ربیع الاول اور ربیع الثانی کے اندر اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے اور رحلت حسرت آفات کا بھی مہینہ ہے۔ کچھ لوگ یہ پروگرام اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن کچھ عقیدت مند لوگ یہ پروگرام اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کر کے اس دنیا کو جنت نشاں بنا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ محبت کا اظہار ہو، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حضور سے محبت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے آپ سے دلی عقیدت رکھنا، اور دوسرا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو کیا ہے اور جیسا کرنے کی ہدایت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ دونوں دلی پہلو اور عملی پہلو دونوں جب تک نہیں ہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ناتمام رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بالکل ناکام رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر جب مکمل طور پر پیدا ہو جائے تب یہ سمجھنا چاہیے کہ صحیح معنی میں اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس کو عام کیوں کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا میں جواب دے کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک جاذبانہ شخصیت تھی۔ جاذبانہ شخصیت کا مطلب ہر انسان کی طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بخود مائل ہو جاتی تھی، خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہر انسان کی طبیعت کھینچی چلی آتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے نہیں جیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی جی ہے وہ اپنے لیے نہیں، انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جی ہے۔ یہ انسانی ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تھی کہ آپ بغیر کھائے دوسروں کو کھلاتے، آپ بغیر پہنے دوسروں کو پہناتے، آپ اپنی ضرورت پوری کیے بغیر دوسروں کی ضرورت پوری کرتے، ہر انسان کے غم، دکھ، درد، پریشانی میں اپنی پریشانی کو بھول جاتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک جاذبانہ شخصیت تھی، ایک میگنیٹ ہوتا ہے نا، میگنیٹ کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، صفات نہیں بول رہا ہوں، ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ جو بھی انسان آپ کو دیکھتا وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچا چلا آتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوسروں کے لیے جی رہی تھی۔ دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوت دیتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلکش پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے، جو بھی کہا ہے اور جو بھی ہدایتیں دی ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے اندر مخصوص قبیلہ، مخصوص علاقہ، مخصوص نسل، مخصوص خاندان، مخصوص رنگ، خاص زبان یا الگ الگ شعبے دار نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، عالمی طور پر ہر ایک کے لیے عام تھا۔ اس لیے اس پیغام کو جنہوں نے بھی سنا انہوں نے اس کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اتنا ہماگیر پیغام ہے، اگر ہم اس پیغام کے اوپر بات کرنا چاہیں تو گھنٹوں اس کے اوپر صرف گفتگو کرنے میں جائے گا، لیکن ہم کو بات نہیں کرنی ہے، ہم کو وہ پیغام کیا ہے اس کو عملی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اگر ہم عملی زندگی کے اندر اس کو لائیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دلکش پیغام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ ایک بات سنتے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا صحابہ ستارے کے مانند ہے، اس میں سے جس کی بھی تم اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ایک صحابی نے روایت کی ہے، وہ روایت پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اپنے پیغام، اپنے مشن، اپنے لائے ہوئے عملی زندگی کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، جو یہاں نہیں ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پر ہیں، جو یہاں ہیں وہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے جو یہاں نہیں ہیں۔ تو جو صحابی جس طرف متوجہ تھا وہ اسی طرف
روانہ ہو گیا، اور جہاں بھی گیا انہوں نے اسلام کا ایک ڈھانچہ تیار کیا، اسلامی معاشرہ پیدا کیا، انسانیت کا تصور دیا۔ آخر یہ تصور کیسے پیدا ہوا؟ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر انسانیت کو کھڑا کیا تو پورے اس علاقے کے اندر انسانیت قائم ہو گئی۔ آج ہم اتنے مسلمان ہونے کے باوجود اس چیز سے کیوں محروم ہیں اور کیوں وہ قائم کرنے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ جو کام اور ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی تھی، ہم اس سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا کیا کام دیا جو ہمیں کرنے ہیں؟ جب ہم ان کاموں کو انجام دیں گے تو وہ ماحول پھر سے پیدا ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا انقلاب، سب سے پہلی تبدیلی، سب سے پہلا تغیر، سب سے پہلا چینج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر پیدا کیا ہے، وہ ہے انسانی غلامی سے انسانوں کو نکال کر الہی غلامی کے اندر پہنچانا۔ انسان طاقت کا غلام تھا، انسان عہدے کا غلام تھا، انسان شخصیت کا غلام تھا، انسان علاقے کا غلام تھا، انسان نظریے کا غلام تھا، انسان الگ الگ چیزوں کا غلام بنا ہوا تھا، اور اس غلامی میں جس کی غلامی کرتا تھا اسی کی پرستش کرتا تھا۔ ایک قبیلے کے اندر ایک لیڈر ہے تو قبیلے کے تحت جتنے لوگ تھے سب اس کے غلام تھے۔ ایک حکومت کے اندر جو بادشاہ ہے، اس حکومت کے نیچے رہنے والے سب بادشاہ کے غلام ہوا کرتے تھے۔ وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، عبادت کرنے کے لیے کہتے تو عبادت کرتے، کھانے کے لیے کہتے تو کھانا کھاتے، اور ننگا رہنے کے لیے کہتے تو ننگے رہتے تھے۔ ایسی ایک غلامی سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں لا کر کے کھڑا کیا اور انہیں بتایا، کوئی بھی انسان، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی مرتبہ، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ذات، کوئی بھی نظریہ اس کے قابل نہیں ہے کہ یہ انسانی پیشانی کو اپنے سامنے جھکائے۔ اگر انسان کا یہ پیشانی کسی کے سامنے جھک سکتا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی وہ پیشانی کبھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتی ہے، وہ پیشانی کے اوپر کبھی کسی کا خوف نہیں جھلک سکتا ہے، اس پیشانی کے اندر کبھی کسی چیز کی لالچ پیدا نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی غلامی قبول نہیں کرے گی۔ سب سے پہلا انقلاب انسانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیدا کیا کہ انسان ساری چیزوں کا خوف، ہر چیز کی بڑائی، ہر چیز کے تسلط کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکے، اور صرف اپنے دل میں، اپنے ذہن و ضمیر میں، اپنے پورے وجود کے اندر، سوچ اور فکر کے اندر صرف اور صرف ایک ہی ہستی کو بٹھائے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہستی۔ دوسری تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدا کی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا، وہ تبدیلی تھی دنیا کی تنگی سے نکال کر انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی وسعت عطا کی۔ دنیا کی تنگی کیا تھی؟ دنیا کی تنگی، ایک انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج تھا۔ ایک انسان کھانے کے لیے ایک ٹائم کھانے کے بعد دوسرے وقت کے لیے سوچتا تھا۔ اگر ایک انسان کچھ کھاتا تو وہ صرف اسی تک محدود رہتا تھا، دوسروں تک وہ متعدی نہیں ہوتا تھا، دوسروں تک منتقل نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کی غلامی یہ ہے کہ تنگی یہ ہے کہ انسان جس کے پاس مال تھا وہ مالدار ہو رہا تھا، اور جس کے پاس غربت تھی وہ غریب ہوتا جا رہا تھا۔ غربت کو اور مالداری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیبل پہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ عہدہ جس کے اوپر تم قائم ہو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، یہ دولت جس کے اوپر تم فخر کر رہے ہو یہ تمہارے ساتھ جانے والی ہے،
یہ حکومت جس کے اوپر تمہیں غرور ہے، یہ غرور تمہارا ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جب ان نظریوں سے اس انسانوں کو باہر نکالا گیا تو ان کا دل وسیع ہوا، ان کے دنیا کے ایک چھوٹے سے عقیدے کے اندر سے جب اسے نکالا گیا تو دنیا اور آخرت کا ایک وسیع نظریہ ان کو ملا۔ جب یہ دنیا اور آخرت کا نظریہ ان کو ملا تو ان کے سامنے میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، دیہاتی شہری سب ایک لیول کے ہو گئے۔ پھر انہیں اپنے مال دینے کے اندر کوئی پریشانی نہیں رہی، انہیں آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کرنے میں کوئی تنگ دستی محسوس نہیں ہوئی۔ ورنہ تو ایک انسان 1 روپیہ دینے سے پہلے یہ سوچتا تھا اگر میں 1 روپیہ دے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا اور آنے والے وقت میں مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعت کا وہ نظریہ جو انسانوں کے اندر نہیں تھا، مفقود ہو چکا تھا، صرف اور صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے والا نظریہ تھا، اس سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نظریہ، الہی نظریہ، اخروی نظریہ ان کو عطا فرمایا۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے ایک دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسی آیت کے اندر یہ نظریہ ہے۔ یہی آیت آپ تفسیر ابن کثیر کے اندر دیکھ لیجئے، فی الدنیا حسنہ کے اندر 10 چیزیں ہیں، 8 چیزیں ہیں جس کو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ 8 چیزیں جب تک ایک انسان کو حاصل نہیں ہوتی وہ انسان دنیا میں حسنہ کا حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں حسنہ چاہیے تو وہ 8 چیزیں آپ کو چاہیے۔ وہ 8 چیزیں گھر ہے، علم ہے، بیوی اچھی ہے، سواری ہے، راستے ہیں، زندگی گزارنے کے آسائش ہیں، اچھا ایک نام ہے۔ وَثَنَاءٍ جمیل کا مطلب ہے اچھا نام ہونا چاہیے۔ آج ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، جس پر ہمیں فخر ہے، اس فخر کرنے والے مذہب کے بارے میں اگر سوشل میڈیا، دنیا اور دنیا کے نظریے کو دیکھیں گے تو یہ ثناء جمیل نہیں ہے، یہ اچھا نام نہیں ہے۔ آخر وہ اچھا نام جو فی الدنیا حسنہ کے اندر شامل ہے وہ کیوں ختم ہو گیا ہے، کیوں وہ ہمارے اندر سے چھین لیا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پھر سے اسی دنیا کی تنگی کے اندر محبوس ہو گئے ہیں، مقید ہو گئے ہیں۔ ہمیں پھر سے اس تنگی سے نکل کر دنیا اور آخرت کی وسعت کی طرف آنا ہے۔ یہ دوسرا انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ تیسرا انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدو، جاہل، ناہنزار اور ظالم لوگوں کے اندر پیدا کیا وہ تھا انہیں ناانصافی سے انصاف کی طرف لانا۔ جو لوگ مالدار ہوتے تھے وہ کتنا بڑا بھی گناہ کرے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر کوئی تاوان اور جرمانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ قبیلے کے سردار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حق ہے، میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ غریبوں کو اپنے ظلم کا شکار بناؤں، میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ عورتوں کو استعمال کروں اور لونڈی کی طرح استعمال کر کے انہیں چھوڑ دوں۔ ایسا ایک نظریہ جہاں کسی فیلڈ میں انصاف نہیں تھا، نہ سماج میں، نہ سیاست میں، نہ تعلیم میں، نہ کسی اور فیلڈ میں، ایسے ایک ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کیا۔ آپ نے جاہلوں کو، بدوؤں کو، غریب لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے کمیونٹی میں چھوٹے چھوٹے قبیلے میں رہنے والے غلام لوگوں کو اٹھا کر کے اسٹیج پہ کھڑا کیا، انہیں تعلیم دی، انہیں بتایا کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی جیتا ہے، تمہارا بھی یہ حق ہے کہ تم بھی اس دنیا میں اسی عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ان غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کیا، انہیں زندگی کا حق دیا۔ جو لوگ ظلم کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، جرائم کے پیشہ ور تھے، ایسے پیشہ ور لوگوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا۔ وہ قانون آپ کی بیٹی ہے تو اس کے لیے بھی ہے، وہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہت چہیتا اور محبوب ہے اس کے لیے بھی ہے، وہ قانون ایک یہودی کے لیے بھی ہے، وہ قانون ایک عیسائی کے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف کا معیار قائم کیا
اس معیار کے اندر کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بادشاہ، کوئی غریب، کوئی دیہاتی، کوئی شہری الگ الگ نہیں تھا، سب برابر ہے، سب ایک ہی لیول کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال جیسے لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کرا کر تعلیم دے کر شہسوار بنایا، لیڈر بنایا۔ بڑے بڑے قبیلے کے سردار جو بادشاہت اپنا حق سمجھتے تھے، ان سے وہ حقوق چھین کر ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر جیسے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ کبھی غلامی کے اندر جیتے تھے، انہیں ابو بکر، عمر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگوں کا لیڈر اور کمانڈر بنایا۔ یہ نظریہ جب لوگوں کے اندر پیدا ہوا اور انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ چھوٹے بڑے کا امتیاز انصاف کے خلاف ہے، اس قوم کے اندر ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ ہے تیسرا انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ چوتھا انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں پیدا کیا اور جس کی وجہ سے یہ پیغام چہار دانگ عالم کے اندر پھیلا ہے، وہ چوتھا انقلاب تھا مالی استحصال سے انسانوں کو نکال کر مالی توازن کی طرف لایا۔ مالی استحصال کا مطلب ہے مال کو ضائع کرنا، بے فائدہ مال کو نقصان پہنچا دینا، یہ ہے مالی استحصال۔ اس استحصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مالی انتفاع، مال سے نفع کیسے پہنچایا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھا دیا۔ یہ جب اس قوم کو سمجھ میں آ گیا تو وہی قوم جو کل تک بھیک مانگتے کھڑی رہتی تھی، اس قوم کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کا نظریہ پیدا ہو گیا، وہ قوم اوپر آ گئی۔ مالی استحصال کیا ہے؟ مالی استحصال ہے سود، مالی استحصال ہے رشوت، مالی استحصال ہے مال جمع کرتے رہنا اور کبھی بھی انسان اپنے لیے ایک دائرہ مقرر نہیں کرنا، وہ یہ سمجھنا کہ ساری دنیا کی دولت قارون کے خزانے میں ہی جمع ہو جائے اور کسی کو مال خرچ کرنے اور مال رکھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے مالی استحصال۔ مالی استحصال یہ ہے کہ ایک شادی کے اندر کروڑوں روپیہ خرچہ کرنا۔ بہت افسوس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کے بیٹے کی شادی میں گوا میں 4 کروڑ روپیہ خرچہ کیا۔ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کے بیٹے کی شادی میں گوا کے اندر 4 کروڑ روپیہ خرچہ کیا۔ سوچ نہیں سکتا آدمی۔ یہ ہے مالی استحصال۔ ایسے ایک مالی استحصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو یہ بتایا کہ تم جو یہ مال ضائع کر رہے ہو، جہیز کے اندر، شادی کے اندر، ڈش کے اوپر، لباس کے اوپر، سواری کے اوپر، بنگلے کے اوپر، الگ الگ چیزوں کے اندر، اپنے عیش پرستی کے اندر، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر ایک وبال جان بننے والی ہے۔ اس لیے اس کو یہاں سے اٹھا کر اس جگہ لگاؤ جہاں پر تمہارے لیے آخرت سنورنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹنا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کا ایک نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں سے یہ جو مال زائد ہیں، ان کی ضرورت سے زائد ہیں، وہ ان سے لو، وہ ان کا مال نہیں ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہر انسان کے حق میں سائل، ہر انسان کے مال میں سائل اور نادار انسانوں کا حق ہے۔ اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن زبردست گرفت میں آنے والا ہے۔ یہ مالی استحصال سے مالی انتفاع کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ذہن کو منتقل کیا تو وہ قوم جو کل تک فقیر تھی، وہ قوم لیڈرشپ کے اندر آئی، وہ قوم ڈیولپمنٹ کے اندر آئی، وہ قوم ترقی کے اونچے منزل تک پہنچ گئی۔ یہ ہے چوتھا انقلاب، چوتھی تبدیلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے اندر پیدا کی۔ پانچویں تبدیلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے اندر پیدا کی تھی، وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ پیغام تھا انسانوں کو احساس کمتری سے نکال کر
احساس برتری کے اندر کھڑا کرنا۔ احساس کمتری کیا ہے؟ ایک انسان غلام ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میری قسمت ہی ایسی ہے کہ میں غلامی کروں۔ یہ جو ایک ہندوانہ عقیدہ ہے نا، برہمن، شتری، ویشیا، شودر، یہ ایک عقیدہ انہوں نے گھڑا ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے ایک عقیدہ گھڑا۔ وہ عقیدہ گھڑنے کا مقصد یہ تھا جو برہمن ہیں وہی اونچی ذات کے ہیں، باقی جو دوسرے 3 طبقے ہیں اس کا مقصد ہے ان کی نوکری کرنا، کما کے ان کو دینا، ان کی حفاظت کرنا، یہی ان کا کام ہے، اسی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے ایک نظریے میں مقید لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے سے آزاد کرایا۔ جو لوگ کل تک یہ سمجھتے تھے کہ غلامی ہمارا مقدر ہے، جو لوگ کل تک یہ سمجھتے تھے بھیک مانگنا ہماری قسمت ہے، جو لوگ کل تک یہ سمجھتے تھے کہ دوسروں کی نوکری کرنا ہی ہمارے مقدر میں بنا کر ہم کو پیدا کیا گیا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم فلاں خاندان کے اندر پیدا ہوئے اس لیے ہماری یہ گتی بنی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو اس احساس کمتری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور یہ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود علی ابیض۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی چھوٹے کو کسی بڑے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہے تو تقوی ہے، اس کی وجہ ایک تقوی ہے۔ احساس کمتری ایک اور تھی۔ جو لوگ کمزور تھے، مالدار لوگ، امیر لوگ، سردار اور حکمراں طبقہ ان کے اوپر ظلم کرتا تھا اور یہ ظلم سہتے تھے، ظلم سہتے سہتے اپنی زندگی گزارتے تھے، اور اس کو ان لوگوں نے عقیدہ بنا کے رکھ لیا تھا کہ یہ ظلم سہنے کے لیے ہی ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس نظریے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو باہر نکالا اور یہ فرمایا ظلم کرنا کسی کا حق نہیں۔ اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تمہارا حق ہے، اپنی حفاظت تمہارا حق ہے، اپنے آپ کو بلند کرنا تمہارا حق ہے۔ تقوی جس طریقے سے امیر کے پاس ہے غریب کے پاس بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ایک مرد کے پاس ہے عورت کے پاس بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ایک اونچے خاندان کے انسان کے پاس ہے ایک سب سے زیادہ نچلے طبقے کے انسان کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کا ایسی چیز کو مقرر کیا جس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، وہ ہے تقوی۔ ایک باطنی چیز ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کے اندر کتنا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو، ہر انسان کو اپنے لیبل بلکہ اپنے سے اونچا سمجھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ ہے ایک 5واں انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور 5واں احساس اور پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں جگایا ہے۔ ایک 6واں پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ خاص طور سے عورتوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے کا جو دور گزرا ہے، عورتوں کے بارے میں مختلف نظریات تھے۔ کچھ مذہب کے لوگ یہ سمجھتے تھے یہ عورت شیطان کا ہیلا ہے، یہ شیطان عورت کے اندر گھس کر انسان پر حملہ کرتا ہے، اس لیے عورت انسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے عورت صرف انسانی جذبات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنا شوق پورا کرو اور ان کو بغل کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے ہے تو یہ انسان مگر انسانی لیبل میں نہیں ہے، ان کو ہم جیسا چاہیں گے ویسا رکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے نظریے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ عورت کو اس سماج میں جہاں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، کوئی منزلت نہیں تھی، مقام نہیں تھا، ایسے مقام میں جہاں ان کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا، جہاں ان کے پاس کوئی سماجی مرتبہ نہیں تھا، ایسے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ڈیولپ کرنے کا ایک نظریہ دیا۔ وہ عورت جو کل تک ذلیل تھی اسے ماں، بہن، بیٹی، ساس اور دادی بنایا، سب کا ایک ایک مرتبہ مقرر کیا۔
اس کے قدموں کے اندر جنت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جہاں مرد کے لیے وراثت ہے، عورت کے لیے بھی وراثت میں حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جن کو خواہش کی تکمیل کے نام پر برباد کیا جاتا تھا، مہر کا بہترین حق دیا۔ ایسے ایک ماحول میں جب عورتوں پر ہر طرف سے ظلم ہوتا تھا، تعلیم حاصل کرنے کا ان کو حق نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ جیسے معلمہ، مفکرہ، ایک عورت لیڈرشپ ٹیم تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کے لیے ہمارے سامنے سمیہ جیسی ایک مجاہدہ کو پیش کیا۔ یہ عورتوں کے اندر جب یہ انقلاب پیدا ہوا، جب یہ سوچ گھسی، جب یہ پیغام پہنچا، تو وہ عورتیں جو زندگی سے مایوس ہو کر کنویں میں کود کر اپنی زندگی جان دے دیتی تھی، جو اولاد کے ہونے سے پہلے اپنے چہرے پر سیاہی پوت کر سماج سے الگ جا کر کے کہیں جنگل کے اندر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی، معاشرے کے اندر بہترین عزت کا مالک بن گئی، ملکہ بنایا گیا ان کو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کے اندر یہ انقلاب دیکھا، جو انقلاب اللہ تبارک تعالیٰ نے برپا کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ یہ ہے چھٹا انقلاب، چھٹا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خستہ حال عرب کے سماج کو دیا۔ ساتواں انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، یا ساتواں پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، انسان کو دیا، وہ ہے نسلی قیادت کا اختتام۔ نسلی قیادت مطلب میرا باپ سلطان، میرا بیٹا سلطان، میرا پوتا سلطان، میرے بعد سلطان، آنے کے بعد سلطان، اس کے بعد سلطان، یہ آتے رہنا ہے اوپر سے نیچے تک، چاہے وہ بے وقوف رہے، چاہے وہ جاہل رہے، چاہے وہ ان پڑھ رہے، چاہے وہ عیاش رہے، چاہے وہ فحاش رہے، چاہے وہ فجار، کچھ بھی رہے، یہ نسلی قیادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم اور نسل کی قیادت کا وہی مستحق ہے جس کے پاس قیادت کی لیاقت ہے۔ قیادت کی لیاقت اور صلاحیت کے بغیر اگر کوئی انسان کسی کو قائد مانتا ہے تو وہ ماننے والا بھی برباد اور جس کو مانا جا رہا ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ آج امت کا سب سے بڑا خسارہ، آج امت کے لیے سب سے بڑی محرومی، آج اس امت کے تحت سرا کے اندر جانے کی سب سے بڑی وجہ اگر یہ ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نسلی قیادت کو قبول کر لیا ہے، ہم نے جماعتی قیادت کو قبول کر لیا ہے۔ ایک کانگریس کا ہے تو پنڈت جواہر لال نہرو، اس کے بعد گاندھی، گاندھی گاندھی گاندھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایسے ہی دوسری پارٹی، کسی کوئی بھی پارٹی آپ لے سکتے ہیں، وہ پارٹی کو دیکھیں گے تو اس کا دادا، نانا، چکر دادا۔ ایسی ہی ہماری کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی میں اگر تنظیموں کا حال دیکھیں گے تو ایسا ہی ہے، اس کا باپ پہلے صدر، اس کا بیٹا بعد میں صدر، اس کا پوتا بعد میں صدر، اور آنے سے پہلے اس کے لیے ولی عہدی لکھ کے جاتے ہیں، میرے بعد میرا ولی عہد۔ ابھی ہمارے دلی کے جامع مسجد کے جو امام صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اس کے لیے دوسرے ممالک سے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا ہے۔ کیوں معلوم؟ تاکہ ان کے اس غیر قانونی کام پر قانونی ہونے کا سند مل جائے۔ ایک غیر قانونی کام، ایک غیر شرعی کام، اپنے مرنے سے پہلے ایک نالائق انسان کو بغیر کسی شورا کے، بغیر کسی مشورے کے ایک لیڈرشپ سونپی جا رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو تائید چاہیے، تو انہوں نے دوسرے ممالک سے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ یہ ہے ایک نسلی قیادت۔ نسلی قیادت نے قوم کو عروج بھی بخشا ہے اور زوال سے بھی ہمکنار کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم نسلی قیادت کے غلام بنتے ہیں تو پھر ہماری قوم کا کوئی نگہبان نہیں ہو سکتا، کوئی رہنما نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک انسان بک سکتا ہے، ایک انسان کی سوچ محدود ہو سکتی ہے، ایک انسان کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، ایک انسان پوری انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی ہدایت اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے شورائی نظام بنایا۔ خلافت کے انتخاب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کیا میرے بعد ابو بکر کو تم لوگ خلیفہ بنا لینا، طے نہیں فرمایا۔
کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسلی قیادت کا اختتام چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو ابو بکر نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر جیسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹا عبداللہ بن عمر جیسے فقیہ انسان کو خلیفہ نہیں بنایا، عثمان غنی کا انتخاب کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا، حیدر کرار کو بنایا گیا۔ کیوں؟ یہ نسلی قیادت قوم کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور جب نسلی قیادت کا اختتام ہوا تو قوم کے اندر ایک بہترین سوچ پیدا ہوئی، ایک عروج اور بلندی کا نظریہ پیدا ہوا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں پیغام، 8واں پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اندر دیا ہے، وہ ہے تہذیبی بوسیدگی سے نکال کر تہذیبی بلندی ان کو عطا کیا۔ تہذیبی بوسیدگی کا مطلب ہے اچھا نہیں پہننا، دنیا ہے نا، اچھا نہیں کھانا، مرنا ہی ہے نا، مال نہیں جمع کرنا، کیوں جمع کر رہے ہیں، گھر اچھا نہیں بنانا، کیڑے مکوڑے کھا لو، خون پی لو، انسانوں کو مارو، عورتوں کی عزت لوٹو، غلاموں کے اوپر ظلم کرو۔ یہ تہذیبی بوسیدگی، کھانے کا ڈھنگ نہیں، رہنے کا ڈھنگ نہیں، پہننے کا ڈھنگ نہیں، گھر بنانے کا ڈھنگ نہیں، کسی چیز کی کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی ثقافت اور کوئی کلچر نہیں تھا۔ ایسے ایک ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ایک نہیں 70 مرتبہ ان کے پاس جا کر ان کو بتایا، یحرم علیہم الخبائث یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کو بتایا یہ تمہاری زندگی کے لیے اچھا ہے، پاک ہے، پوتر ہے، یہ کھاؤ، اور یہ تمہاری صحت کے لیے ناپاک ہے، گندی چیزیں اس سے بچو۔ لباس تم کو اتنا پہننا ہے، اس میں پردہ ہے، ایسا لباس نہیں پہننا ہے، اس کے اندر شیطانی ہیلا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گھر تمہارا ایک معززانہ گھر ہونا چاہیے، تم جھوپڑی کے اندر ہمیشہ زندگی مت گزارو۔ اس لیے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آپ ذہن میں رکھیے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت زبردست آیت نازل فرمائی ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم دنیا کے اندر آخرت کی جستجو کرو، آخرت کو طلب کرو، آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو استعمال کرو، لیکن دنیا میں جو تمہارا حصہ مقرر ہے، دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے، اسے تم فراموش مت کرو، اس سے تم کنارہ کش مت ہو جاؤ، ورنہ تو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور بہترین تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہے، فرمایا لیس بخیرکم من ترک دنیاہ لآخرتہ ولا آخرتہ لدنیاہ حتی یصیب منہما جمیعا فإن الدنیا بلاغ الی الآخرہ ولا تکون کلا علی الناس۔ تم میں کا بہتر مومن وہ نہیں ہے جو اپنی دین کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے یا اپنی دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک یہ دونوں انسان کے پاس نہ ہو تب تک وہ بہتر مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے لیے ایک راستہ ہے۔ دنیا کا راستہ اگر آپ صحیح بنائیں گے، آخرت آپ کی سچی ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں میں صرف مسجد میں رہ کر قرآن پڑھ کے تسبیح کر کے نماز پڑھ کے اپنی زندگی گزار کر کل آخرت میں بہت عزت والا انسان بن جاؤں گا، یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ آپ کے اوپر حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اگر آپ ان حقوق، ذمہ داریوں اور فرائضوں کو ادا نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن آپ کے قدم اللہ کی بارگاہ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ ہے تہذیبی بوسیدگی سے تہذیبی بالا تری کے اندر ان کو لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں پیغام تھا۔ ایک ہے 9واں پیغام۔ 9واں پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو دیا ہے، جو انسان اس وقت بس رہا تھا، وہ ہے ایک دفاعی سوچ، دفاعی نظریہ، سیلف ڈیفنس، اپنی حفاظت کے لیے انتظام۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ إِلَى آخِرِ الْآیَۃ، تم اپنی حفاظت کے لیے دشمن کے خلاف جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا نظام ایسا ہے
جو مخلوق طاقتور ہوتی ہے وہ کمزور مخلوق پر ظلم کرتی ہے، اس کو اپنا خوراک بناتی ہے۔ یہ نظام کچھ ایسا ہی ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو کھاتے ہیں، بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھاتا ہے، ایسا ایک نظام ہے۔ لیکن اس نظام سے حفاظت کے لیے بھی ایک نظام اللہ نے بنایا، وہ نظام ہے نظام دفاع۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ یہ نظام کے اندر اگر دفاع کا نظام نہیں ہوتا تو یہ روئے زمین کے اوپر ہر جگہ فساد ہی فساد نظر آتا، انسان محفوظ نہیں رہتا، عزت محفوظ نہیں رہتی، گھر محفوظ نہیں رہتا، انسان کے زمین جائیداد محفوظ نہیں رہتے۔ یہ ایک نظام ہے جس کی وجہ سے ایک امن کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف اگر انسان سمجھتا ہے کہ میں سیدھا سادہ راہب بن کر، متقی پرہیزگار بن کر، دنیا سے لا تعلق ہو کر، اپنی زندگی اپنی ذات کے لیے جی کر اچھی طریقے سے زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاؤں گا، تو یہ سوچ اسلامی نہیں ہے۔ ہر مخلوق کے اندر، آپ مکھی کو پکڑیے اڑ کے بھاگتی ہے، کسی کو پر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک مخلوق کے اندر ڈنک مارنے کی صلاحیت دی، کسی کے اندر زہر دیا ہے، سانپ کو آپ مارنے جائیے تو ڈنک کاٹتا ہے، شیر کو مارنے جائیے تو جبڑا اور پنجہ دیا اس کو۔ ہر مخلوق کے پاس کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ ہر مخلوق سے اعلیٰ اور اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان کو جب اعلیٰ اور اشرف بنایا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ادراک دیا، احساس دیا۔ یہ ادراک اور احساس، سوچ اور سمجھ کی صلاحیت اور ہر چیز کو احساس کرنے کی طاقت، یہ انسان کو اس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تمہارا دشمن، تمہارا مخالف، تمہارا متنفر آدمی جب بھی جس طرح سے بھی جس حیثیت سے تمہارے پاس آتا ہے، تم کو اس لیبل پر اس کا دفاع کرنا ہے۔ ایک انسان تعلیمی طور پر حملہ کرتا ہے تو تعلیم اور ایجوکیشن سے آپ کو جواب دینا ہے۔ ایک انسان مالی طور پر آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جواب آپ کو اسی حساب سے دینا ہے۔ ایک انسان طاقت کے بل پر کسی کو دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اس کے لیے طاقت جمع کرنی پڑے گی۔ ایک انسان جس لیبل پر سماج کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اسی اسٹیج پر آ کر اس سماج کو اوپر لانے کے لیے کام کرنا ہے، تب ہوگا صحیح معنی میں دفاع۔ یہ نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان زمانہ جاہلیت سے متاثر زدہ انسانوں کے ذہنوں میں پلایا ہے، گھسایا ہے۔ جب ان لوگوں کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا تو 313 ہزاروں کے مقابلے میں بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، لاکھوں رومیوں کے مقابلے میں 10,000 مجاہد کھڑے ہوئے، لاکھوں رومیوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دفاع ہی انسانی زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ اپنی دفاع نہیں کریں گے، آپ کی زندگی کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور آپ نے نہیں اس کے لیے کام کیا تو اس کے بارے میں آپ کو جواب بھی دینا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کے لیے نہیں لڑو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کل تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا اور تم اس وقت اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، جو اپنی جان کے لیے مارا گیا شہید، عزت کی حفاظت میں مارا گیا شہید، گھر کی حفاظت میں مارا گیا شہید، مال کی حفاظت میں مارا گیا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ ایک نظام ہے۔ اس سے اگر آپ روگردانی کرتے ہیں، اس سے اگر آپ کٹتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، آپ کی نسل اور قوم کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آپ کو اگر اپنی ضمانت چاہیے، تحفظ چاہیے، تو آپ کو نظام دفاع کے اوپر ہی کام کرنا پڑے گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں پیغام۔ ایک ہے 10واں اور آخری پیغام۔ 10 پر بس کریں گے کیا؟ ایک 10واں اور آخری پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو دیا جو انسان حیوان بنا ہوا تھا، وہ آدمی کو دیا جو درندگی کی خصلت اپنے اندر بیٹھایا ہوا تھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ للمومنین نہیں کہا، للہندیین نہیں کہا، للمسقطیین نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجت للناس،
روئے زمین پر یہ 9 پیغام پر چلنے والا انسان ہی سب سے بہترین انسان ہے، جن کو اس لیے بھیجا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے وہ کام کرے۔ پوری انسانی نظام کو صحیح کرنا یہی انسانوں کا کام ہے، ان انسانوں کا جن کے پاس اللہ کا یہ پیغام ہے، جو صحیح معنی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام، اس بات کو آپ یاد رکھیے، اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ آج مسلمان یہ سوچ رکھا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اس لیے پکڑ کے رکھو، کسی کو دینا مت۔ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانوں کا مذہب ہے۔ جو انسان بھی اسلام کو قبول کرے گا وہ مسلمان ہے، جو انسان بھی اسلام کو قبول کرے گا وہ مسلمان ہے۔ اور اسلام ہمارا نظریہ نہیں ہے، اسلام وہ پیغام ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا ہے۔ اگر آج 1400 سال کے بعد ہم اسلام کو گھٹ مٹ کر کے اس کے اندر دوسری چیز ملا کر مکس کر کے اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اسلام ایک پیغام ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، اسلام ایک سوچ ہے۔ وہ سوچ ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر وہ سوچ ہر انسان قبول کرے گا وہ مسلمان ہے، جو بھی قبول کرے گا وہ مسلمان ہے، جو قبول نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا وہ۔ اسلام کا وہ آئیڈیالوجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، جب مکہ کے اندر 13 سال 13 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، یہ 13 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے معلوم؟ صرف 200۔ بعض روایت میں 80 ہے، بعض روایت میں 125 ہے، بعض روایت میں 200۔ ہم 200 مانتے ہیں۔ 200 لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ لیکن مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر وہ نظام قائم کیا، ہر فیلڈ کے اندر کام شروع ہوا، تو صرف 10 سال کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ؟ کتنے؟ 1.25 لاکھ؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ کیا علاؤدین کا چراغ مل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایسا پھونک مارے اور بدل گیا سب؟ ایسا تھا کیا کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نظام دیا انسانوں کو، وہی آئیڈیالوجی دیا۔ جب ہر فیلڈ کے اندر محنت ہوئی تو صرف 10 سال میں وہ انقلاب آیا کہ پوری دنیا کی طاقتیں دہلنے لگی اسلام کے نام سے۔ وہی ایک پیغام اسلام کا پیغام ہے، وہی نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ کے اندر کام کیا، اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منع کیا کافروں نے، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ ابو طالب کے پاس جا کر کے انہوں نے درخواست کی تھی، آپ کے بھتیجے کو منع کر دیجئے، ہم جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے، نہیں تو ان کو بولیے ہمارے معبود کو بھی پوجا کریں گے اور ہم بھی ان کی معبود کی پوجا کر لیا کریں گے۔ تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ پیشکش کیا کی گئی تھی؟ بہترین لڑکی، دنیا کی دولت، حکومت، اور کیا چاہیے، کون سا عہدہ چاہیے وہ سب ہم تم کو دے دیں گے، لیکن تم جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ یہ خریدنے کی طاقت آج بھی ہے۔ جب یہ خریدنے کی طاقت استعمال کی گئی، آپ نے جواب دیا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دو تو بھی میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ ایسا ایک ٹھوس نظریہ، ایسا ایک مضبوط لائحہ عمل ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہی چیز جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو آپ نے حکومت بھی قائم کی، نظام بھی بنایا، دارالخلافہ بھی بنایا، دارالعبادہ بھی بنایا، دارالتربیہ بھی بنایا، خزانہ بھی بنایا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا نظریہ تھا۔ ایک جگہ وہ چیز خریدنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کو دھتکارا جاتا ہے، اور ایک جگہ اس چیز سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس چیز کو سنوارا جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اگر صحیح معنی میں قوم کے اندر، امت کے اندر تبدیلی چاہیے،
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اوپر آئے، ہمارا ایک بہترین ملک ہو، سماجی رکھ رکھاؤ ہو، رواداری ہو، ہمدردی ہو، ملنساری ہو، سب کے ساتھ یکساں تعلق کیا جائے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو، اونچ نیچ کا فرق ختم کر دیا جائے، عدل اور مساوات ہو، سب کے ساتھ ایک نظریے کے ساتھ دیکھا جائے۔ ایسا ملک اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ 200 سال تک مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے 200 سال تک مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس قوم کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ کتنے سال؟ 200 سال تک۔ ہم 2 دن میں چاہتے ہیں بدل جائیں گے، ایسا وہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ ٹیکنیکل پرابلم کو اگر آپ سالو نہیں کریں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر ضابطے کے انقلاب پیدا کر دیں گے، وہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ وہ راستہ ترقی کا جو ہے اسی راستے سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں اور آپ ایک لیول اور اونچائی پہ آ سکتے ہیں۔ آج میں چونکہ ہندوستان سے آیا ہوں اور ہندوستان کے حالات سے بہت متاثر ہوں۔ متاثر کا مطلب میں اس کو قبول کر لیا ہوں ایسا نہیں، متاثر کا مطلب پریشان ہوں وہاں کے حالات دیکھ کر، وہاں کے نظریے کو دیکھ کر، وہاں کی نفرت، عداوتیں، غیر عدم رواداری وغیرہ۔ اس وقت وینکیا نائیڈو ہے ایک منسٹر، وہ کہتا ہے کہ ہندوستانی عوام کا مطالبہ ہے، ہندوستانی عوام کا مطالبہ ہے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنے۔ کس کا مطالبہ ہے؟ ہندوستانی عوام کا۔ ہندوستانی عوام کون ہے معلوم؟ صرف 3% برہمن۔ یہ 3% برہمنوں کو وہ ہندوستان کے عوام کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستان یا کسی بھی ملک کے چلانے کے لیے 4 پلر ہیں۔ ایک ہے مقننہ، ایک ہے عدلیہ، ایک ہے انتظامیہ اور ایک ہے میڈیا۔ میڈیا کے اوپر 100% 100% کنٹرول فسطائی لوگوں کا ہے آج کے ڈیٹ میں۔ انتظامیہ کے اندر 85% ان کا کنٹرول ہے، عدالت کے اندر 95% ان کے لوگ ہیں، اور مقننہ کے اندر 90% لوگ ان کے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کو انہوں نے صرف 3% لوگوں کو 97% لوگوں کی جگہ دے کر کے بیٹھا کے رکھا ہے۔ اس لیے وہ 3% لوگوں کو ہندوستان کے عوام کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے۔ باقی جو 97% لوگ ہیں، یہ ان کی نگاہ میں ہندوستانی عوام اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے نظریے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ قبول نہیں کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ وینکیا نائیڈو ایک منسٹر ہو کر ایسی بات بولتا ہے۔ کسی کی باپ کی جاگیر ہے کیا بابری مسجد؟ یا اس کے وینکیا نائیڈو کے باپ کی جاگیر ہے کیا ہندوستان؟ یہ ایک اوم پال نہرا، عقل سے بہرا، یو پی کا ایک منسٹر، 1 نمبر کا بدماش، وہ بولتا ہے مسلمانوں کو ایودھیا، متھرا اور کاشی یہ چھوڑ دینا چاہیے، باقی جہاں پہ چاہے مسجد بنا لے، یہاں پر جتنی عبادت گاہیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ اوم پال نہرا، اس کے باپ کی جاگیر ہے کیا ہندوستان؟ اور باپ کی خریدی ہوئی کیا ہے مسجدیں؟ ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان میں ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے جو غیر قانونی ہو یا گورنمنٹ کی جگہ پر ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی زمین چھین کر اس پر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، مندر توڑ کر مسجد بنائیں گے تو اس میں نماز ہوگی کیا ہماری؟ ہم کو ایسی مسجد نہیں چاہیے، ہم کو ایسی جگہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے دنیا بہت وسیع بنایا ہے، ہم ہمیشہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے اپنی خریدی ہوئی جگہ پر مسجد بناتے ہیں، اور ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی ایک ایسا ثبوت نہیں ہے جہاں ہم نے کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنایا ہے۔ پھر بھی ایک سیاسی طور پر ایک آئیڈیا بنا کر کے، ایک نظریہ بنا کر قوم کے اندر پیش کر کے انہیں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو دوستو بہت آسان نہیں ہے، لیکن بہت مشکل نہیں ہے۔ ہر
کام ممکن ہے، ممکن طریقے سے اگر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ ممکن طریقے کا مطلب ہے جو مہیا وسائل آپ کے پاس ہیں ان وسائل کو اگر آپ صحیح طور پر استعمال کریں گے آپ آہستہ آہستہ ترقی کے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری طاقت ایک ساتھ میرے ساتھ آ جائے گی اور میں ایک ساتھ آسمان پہ پہنچ جاؤں گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ معجزہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے وہ ٹوٹل 63 ایئرز 63 سال، کتنے سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہے 63 سال میں ایک انقلاب۔ آپ سوچیں گے کہ نبوت تو 40 سال کی ہے، یہ 40 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عملی میدان ہے، اور 40 سال 20 سال اور 40 سال کے جو سے پہلے کی جو زندگی، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بنانے کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی میں گھبرا کے آ رہے تھے، میں نہیں بچوں گا، میں ختم ہو جاؤں گا بول کر کے پریشان تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلمات بتائے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم، آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، دوسرے کی مصیبت خود مول لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اسے دیتے ہیں، تکسب المعدوم، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں پیدا کرتے ہیں، وتقری الضیف، جس کا کوئی میزبان نہیں اس کی مہمانی آپ کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ہر آفت کے اندر، ہر نوائب حق کے اندر سب سے پہلے پرسان حال کے لیے جو پہنچتا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زندگی ہے جس کو قرآن نے قرآن کے ثبوت کے لیے پیش کیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی سب سے بڑی دلیل بولتے ہیں نا، لیکن میں یہ کہتا ہوں قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل، سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی ہے۔ قرآن میں اس کو بیان کیا، فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ میں 40 سال تک کا عرصہ گزارا ہوں، زندگی گزارا ہوں، یہ زندگی کے اوپر تم غور کرو، تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ ہر پیغام کے پیچھے عمل ہے درکار، اگر ہم عمل سے ہٹ کر زندگی بچانے کی، زندگی نبھانے کی کوشش کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا اگر تعاون صحیح معنی میں رہے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک انقلاب آئے گا۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یارو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔